اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ تمام کا۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ عظیم کتاب کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ان کے معجزات کا ایک انمول خزانہ ہے، معجزات آل محمد۔ اگر آپ اس نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے معجزات آل محمد میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 3 ہم بیان کریں گے، اور آپ کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ وہ نمبر بھی مینشن میں نے کر دیا ہے کہ جس میں آپ جا کر اس کتاب کی کہ جہاں سے آپ بورو کر سکتے ہیں، اس نمبر پر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اطرفہ جن کا واقعہ۔ سید مرتضی عیون المعجزات میں رقم طراز ہیں کہ اطرفہ جن کا واقعہ علماء شیعہ کے ہاں بڑا معروف ہے، اور یہ واقعہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور آپ کے دلائل امامت میں سے ایک دلیل ہے، اور میں نے اس واقعے کو کتاب الانوار سے نقل کیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ زازان نے حضرت سلیمان فارسی سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر ایک چٹیل میدان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی موجود تھی، اور آپ ان سے گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک بگولا بلند ہوا جس سے کافی غبار پھیلا۔ وہ بگولا قریب ہوتے ہوتے رسول کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس میں سے ایک آواز بلند ہوئی، اور سب سے پہلے اس نے سلام کیا، پھر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کے آیا ہوں، اور ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں۔ آپ بھی ہمیں پناہ دیں۔ آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی مرد کو روانہ کریں جو کہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق و صداقت کا فیصلہ کرے۔ آپ مجھ سے پختہ قسم اور عہد دے لیں کہ میں اسے کل صبح کے وقت آپ کی خدمت میں صحیح سالم پہنچاؤں گا۔ ہاں، البتہ اگر میں مر گیا یا اللہ کی طرف سے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو پھر میری مجبوری ہوگی۔ حضور نے کہا، تو کون ہے؟ تیرا تعلق کس قوم اور قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اطرفہ ہوں، میرے باپ کا نام شمراخ ہے، اور میرا تعلق قوم جنات کے قبیلہ بنی نجار سے ہے۔ آپ کی بعثت سے قبل میں اور میری قوم کے افراد آسمان پر جا کر وہاں کی خبریں سنا کرتے تھے۔ آپ کی بعثت سے وہ سلسلہ قدرت کی طرف سے بند ہو گیا، اور جب اللہ نے آپ کو مبعوث کیا تو ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے آپ کی محافظت کی، جس کی وجہ سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی۔ ہمارے مخالفین طاقت اور عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ انہوں نے ہمارے پانی کے چشموں، چراہ گاہوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ہمارے مویشیوں کو ستاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ کریں کہ جو ہمارے اور ہمارے مخالفین کے درمیان حق و صداقت کے مطابق فیصلہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیں اپنی شکل و صورت تو دکھاؤ۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنی صورت ہمیں دکھائی۔ اس کے پورے بدن پر بال ہی بال تھے، اس کی آنکھیں بڑی لیکن سیدھی تھیں، اور اس کی آنکھیں پورے سر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے دانت کسی درندے کی طرح تھے۔ پھر رسول نے اسے پختہ عہد لیا، وہ جس فرد کو بھی لے جائے گا اسے صحیح سلامت واپس پہنچائے گا۔ جب جن ضروری قسمیں کھا چکا تو رسول نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور ان کے حالات کا جائزہ لے کر حق و صداقت پر مبنی فیصلہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بتائیں کہ یہ لوگ رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھلا زمین کے نیچے کس طرح جاؤں گا؟ میں تو ان کی زبان بھی نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے درمیان فیصلہ کیسے کروں؟ پھر آپ نے عمر بن خطاب کو جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے بھی ابو بکر کا سا جواب دیا۔ پھر آپ نے عثمان کو اطرفہ کے ساتھ جانے کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ جو ان سے پہلے ان کے 2 ساتھی دے چکے تھے۔ پھر رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی، تم اپنے ایمانی بھائی اطرفہ کے ساتھ جاؤ اور وہاں ان کے حالات کی جائزہ لے کر ان میں حق و صداقت کا فیصلہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار حمائل کی اور اطرفہ کے ساتھ چل پڑے۔ سلمان کا بیان ہے، کچھ دیر تک میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، خدا تیری سعی پہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ میں وہاں رک گیا اور انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے منظر دیکھا کہ زمین پھٹی اور وہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔
یہ منظر دیکھ کر مجھے مولا علی کی جان کی تلف ہونے کا اندیشہ ہوا اور مجھے اس پہ سخت قلق پہنچا۔ الخرس رات گزر گئی۔ رسول نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضور ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے اور علی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے اصحاب بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، مگر امیر المومنین یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے بھانپ بھانپ کر بولیاں بولنا شروع کی۔ منافقین نے کہا، اچھا ہوا جن بہانہ بنا کر علی کو یہاں سے لے گیا اور ابو تراب سے ہماری جان چھٹ گئی، اور یہ جو ہر وقت علی پر فخر کرتے تھے ان کا فخر بھی ختم ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ پھر علی کے انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہوا۔ رسول خدا علی کے نہ آنے پر پریشان ہوئے۔ سورج ڈوبنے کے قریب آیا کہ جہاں آن حضرت بیٹھے تھے قریب سے زمین شق ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام برآمد ہوئے جبکہ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور واپسی پر اطرفہ جن بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو آتے ہوئے دیکھا۔ آپ اٹھے، فرتے مسرت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، فرمایا تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اور منافقین اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کریں۔ مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے، کچھ چراگاہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کریں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ چنانچہ مجبوراً تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، چنانچہ 80,000 افراد قتل کیے۔ جب انہوں نے اتنی بڑی بربادی کو دیکھا تو مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کی۔ پھر وہ ایمان لائے اور میں نے ان کے اختلاف ختم کرائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اطرفہ جن نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین کو ہماری مدد پر جزائے۔ آسمان سے اترنے والا جام۔ حسین بن حمدان نے الہدایۃ الکبریٰ میں اپنے اسناد کے ساتھ مفضل بن عمر جوفی سے نقل کیا۔ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام آپ کے دائیں جانب اور حضرت ابو بکر و عمر آپ کے بائیں جانب بیٹھے۔ اتنے میں ان پر ایک بادل نے سایہ کیا جس سے چمک اور ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ بادل کافی جھک آیا۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، ابو الحسن، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ آیا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بادل کی طرف بلند کیا، اور آپ کے ہاتھ کا اٹھنا تھا کہ بادل مزید جھکا، یہاں تک کہ وہ آپ کے ہاتھ سے ٹکرانے لگا۔ اس سے ایک جام ظاہر ہوا جس کی چمک دمک اتنی زیادہ تھی کہ آنکھیں چندھیا گئیں، اور اس سے خوشبو کی اتنی لپٹیں اٹھ رہی تھی کہ حاضرین دنگ رہ گئے، اور جام سے تسبیح پروردگار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ تسبیح بھی خالص عربی زبان میں کر رہا تھا۔ پھر وہ جام سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی پر آیا۔ جب وہ جام حضور کے کف مبارک پر آیا تو آواز آئی، اللہ کے محبوب اور ان کے مصطفیٰ اور تمام عالمین میں سے، اللہ کے چنے ہوئے اور اولین و آخرین کی تمام حلقوں میں سے خدا کے منتخب کردہ رسول پر سلام ہو، اور آپ کے وصی پر جو کہ تمام اوصیاء سے افضل، آپ کے اس بھائی پر کہ جو تمام بھائیوں سے بہتر ہے، اور آپ کے اس جانشین پر جو کہ تمام خلفاء سے بہتر ہے، جو متقین کا رہبر اور مومنین کا حاکم، روشنی طلب کرنے والوں کے لیے روشنی، اور جو متقین کا چراغ ہے، اس پر سلام ہو، اور ان کی زوجہ پر سلام ہو جو کہ تمام جہانوں کی عورتوں سے بہتر ہے، جو تمام روشن اجسام میں سب سے زیادہ روشن ہے، وہ بطول کہ جو ائمہ راشدین کی والدہ ہے، اس پر سلام ہو، آپ کے 2 نواسوں، 2 نور اور آپ کے 2 پھولوں، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن و حسین پر سلام ہو۔ جام سے سلام کی آواز اتنی واضح اور بلند تھی کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، حسنین کریمین علیہ السلام اور تمام حاضرین مسجد نے اپنے کانوں سنا، جبکہ اس کی تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کیے دیتی تھی۔ اس تمام عرصے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اللہ کی حمد اور شکر ادا کرتے رہے۔ پھر اس جام سے یہ آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ اور علی اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ اور حسن و حسین کی طرف بھیجا ہے، اب آپ مجھے علی کی ہتھیلی پر رکھیں۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا،
اب تم اللہ کے تحفے کو اپنے ہاتھوں پہ لو۔ حضرت علی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس جام کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اسے بوسہ دیا، اس کی خوشبو سونگھی اور فرمایا اللہ کی طرف سے اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کی نازل ہونے والی ہدیے کو خوش آمدید۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کی اور جام سے بھی تکبیر اور تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد جام سے آواز آئی، یا رسول اللہ، آپ علی سے کہیں کہ وہ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق فاطمۃ الزہرا اور حسن و حسین کے حوالے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ابو الحسن اٹھو اور یہ جام فاطمہ، حسن و حسین کے ہاتھوں میں رکھو۔ امیر المومنین علیہ السلام جام اٹھا کر گھر کو چل پڑے۔ اس وقت اس جام کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مات کر رہی تھی۔ اس کی خوشبو نے تمام خوشبوؤں سے افضل تھی۔ آپ نے پیغمبر کے حکم کے مطابق وہ جام حضرت سیدہ اور حسنین کریمین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ رکھا۔ جناب سیدہ اور حسنین کریمین نے اس جام کو بوسے دیے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ بعد ازاں حضرت علی علیہ السلام نے اس جام کو اٹھایا، دوبارہ رسول کی ہتھیلی پر جا کے رکھا، اور اب وہ جام حضور کی ہتھیلی پر آیا تو اہل مسجد میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تحفہ ہدیہ ملتا ہے آپ اس میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کو شریک کر لیتے ہیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بہت زیادہ جسارت کر رہا ہے، کیا تو نے جام کی باتیں خود نہیں سنی تھی؟ اب اس کے بعد تو تجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اسے اٹھا کر سونگھوں اور بوسہ دوں؟ انہوں نے کہا، تجھے یا کسی اور کو ایسا کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ اس نے کہا، تو کیا آپ مجھے اتنی اجازت دیں گے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے چھو سکوں؟ انہوں نے کہا، تو بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے، اٹھ اور اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کر۔ اگر تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو پھر میں اللہ کا رسول ہی نہیں ہوں کہ اللہ کی طرف سے حق لے کر ہی نہیں آیا۔ اس شخص نے جام کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ جام تک نہ پہنچ سکا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جام بلند ہوا اور بادل کی طرف چلا گیا، اور اس وقت جام سے آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے زائر سے یہ سلوک بھی کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، تجھ پر افسوس، خدا اور اس کے رسول کے خلاف تیری جرأتیں بہت ہی بڑھ چکی ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، علی، اٹھو اور اٹھ کر جام کو دوبارہ پکڑو اور اس سے کہو کہ خدا نے تجھے کون سا پیغام دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے، اور کیا تم اس پیغام کو بھول گئے ہو؟ امیر المومنین علیہ السلام اٹھے، آپ نے ہاتھ بڑھا کر جام کو اپنے ہاتھ میں لیا، فرمایا، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے کون سا پیغام دے کر ہمارے پاس بھیجا تھا، اور کیا تو وہ پیغام بھول گیا؟ جام نے کہا، برادر رسول، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اللہ نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب بھی تمہارے کسی شیعہ کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور وہ مجھے دیکھ کر مانوس ہوتا ہے، اسے موت کی اذیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تمہارا شیعہ موت کے وقت تمہارا دیدار کرتا ہے، میری خوشبو سونگتا ہے، اس حالت میں اس کی روح اس کے جسد انصری سے پرواز کر جاتی ہے اور اسے موت کا مطلقاً احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب جام نے یہ پیغام پہنچایا تو اس وقت اس گستاخ نے اپنے ساتھی سے کہا، کاش جام نے پہلے یہ بات ہی کی ہوتی تو بہتر تھا، کم از کم وہ دوسری بات تو نہ کہتا۔ اس واقعے کو اپنی دوسری کتاب معالم میں بھی نقل کیا ہے۔ حضرت کے وضو کے لیے جنت سے پانی کا آنا۔ علماء تسنن کے مشہور عالم موفق بن احمد خوارزمی نے اپنی کتاب مناقب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اسناد سے انس بن مالک سے یہ روایت نقل کی کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ نے نماز کی پہلی رکعت کے رکوع کو کافی لمبا کیا، یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آپ کو سہو واقع نہ ہوا ہو۔ کافی دیر کے بعد آپ نے اپنا رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور اس کے بعد مختصر سی نماز پڑھی، اور جب آپ نے سلام پڑھ کر نماز تمام کی تو آپ نے پلٹ کر صفوں کو دیکھنا شروع کیا، اور آپ کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا اور سیدھے کھڑے ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے مسجد چمک رہی تھی۔ بعد ازاں آپ نے پوری توجہ سے پہلی صف کو دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ سے دوسری صف کو دیکھا، پھر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ تیسری صف میں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کو دیکھا، اور پھر آپ نے اچٹتی سی ایک نظر باقی صفوں پر کی اور کہا، کیا وجہ ہے کہ مجھے میرا ابن علی ابن ابی طالب دکھائی کیوں نہیں دیتا؟
حضرت علی جو کہ آخری صف میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھے اور عرض کی لبیک لبیک یا رسول اللہ، آغا میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے کہا علی یہاں قریب آؤ۔ حکم پیغمبر سن کر علی صفوں کو چیرتے ہوئے مہاجرین و انصار کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حضور کے قریب پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی آج تم نے دیر کیوں کی، پہلی صف میں کیوں شامل نہ ہوئے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تجدید وضو کی احتیاج تھی اور میں وضو کی غرض سے اپنے گھر گیا، میں نے وہاں حسن حسین اور فضہ کو آواز دی لیکن کسی نے مجھے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک ہاتف کی آواز مجھے سنائی دی جو کہہ رہا تھا کہ ابو الحسن اے ابن پیغمبر ذرا اس طرف نگاہ کریں۔ میں نے جب اس طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک سونے کا آفتابہ وہاں رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا اور اس کے اوپر رومال۔ چنانچہ میں نے رومال کو اٹھا کر اپنے دائیں کندھے پہ ڈالا، آفتابے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس سے پانی خود بخود گر کر میرے ہاتھوں میں آنے لگا۔ میں نے وضو کیا، وہ پانی مکھن کی طرح نرم، شہد سے زیادہ شیریں، اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی، اور جیسے ہی میں وضو سے فارغ ہوا تو دیکھا نہ تو کوئی آفتابہ ہے نہ ہی کوئی رومال۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آفتابہ اور رومال کو کس نے اٹھایا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ آپ نے حضرت کو اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، فرمایا ابو الحسن کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ وہ آفتابہ جنت کا تھا اور رومال اور پانی فردوس سے آیا تھا۔ جبرائیل نے تجھے نماز کے لیے تیار کر دیا اور رومال میکائیل کے ہاتھ میں تھا۔ علی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب تک تم نماز میں شامل نہیں ہوئے اس وقت تک اسرافیل رکوع میں میرے گھٹنے کو تھامے رہے اور مجھے رکوع سے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ کیا اس فضیلت کے باوجود بھی تیری محبت کی وجہ سے مجھے لوگ ملائمت کرتے ہیں، جبکہ آسمان کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ در خیبر اکھاڑنا۔ شیخ مفید الارشاد میں اپنی اسناد سے ابو عبداللہ جدلی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو میں نے اسے اپنی ڈھال بنا لیا، اور میں نے اسے ڈھال بنا کر یہودیوں سے جنگ کی، اور جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا تو میں نے اس دروازے کو خندق پر ڈال دیا۔ اس شخص نے آپ سے کہا یا علی آپ کو اس کا بوجھ تو محسوس ہوا ہوگا۔ آپ نے جواب دیا مجھے در خیبر کا بوجھ بس اپنی اس ڈھال جتنا ہی محسوس ہوا جسے میں پہلے سے اٹھایا کرتا تھا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ جب مسلمان خیبر کی جنگ سے فارغ ہوئے انہوں نے در خیبر کو اٹھانا چاہا، مگر وہ اتنا بھاری تھا کہ 70 افراد نے مل کر اسے اٹھایا۔ ایک شاعر نے حضرت علی کے اس کارنامے کو ان الفاظ میں بھی سراہا ہے کہ بے شک جس نے یہود سے جنگ کرتے ہوئے خیبر کا دروازہ اٹھایا وہ قدرت کی طرف سے معید ہے۔ اس نے مسلمانوں اور یہودیوں کے دیکھتے ہوئے قلعہ قموس کا دروازہ اٹھایا، اور جب اس نے دروازہ پھینکا اور اس دروازے کو 70 افراد نے بڑی مشکل، دروازے کا طول 18 ہاتھ تھا، خندق کا عرض 20 ہاتھ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے دروازے کو خندق کے ایک سرے پہ رکھا مگر اس کا دوسرا سرا خندق کے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچتا تھا، اس لیے آپ خندق میں اترے اور دروازے کو اپنے ہاتھ پہ تھاما اور پورا لشکر وہاں سے گزرا، اور آپ اس پورے عرصے میں دروازے کو تھام کر کھڑے رہے۔ لشکر میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ڈر ڈر کر دروازے سے گزرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں لشکر کی تعداد 8700 تھی۔ ایک کاہنہ اور ایک یہودی عالم نے خیبر کی تباہی کی پیشگوئی کی تھی۔ شیخ مفید الارشاد میں رقم تراز ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 سے کچھ زیادہ راتوں تک خیبر کا محاصرہ کیا۔ آپ اپنا پرچم علی کے سپرد کرنا چاہتے تھے لیکن علی آشوب چشم میں مبتلا ہو گئے اور جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ خیبر کے ایک قلعے کا محافظ مرہب تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے لشکر کو روانہ کیا۔ پرچم حضرت ابو بکر کو دیا۔ حضرت ابو بکر مہاجرین و انصار کا لشکر لے کے گئے لیکن ناکام لوٹے۔ لشکر انہیں ملامت کرتا تھا اور وہ لشکر کا شکوہ کرتے تھے۔ دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو پرچم دیا، وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ وہ لشکر کو بزدل کہتے اور لشکر والے انہیں بزدل کہتے۔ رسول نے کہا یہ لوگ اس پرچم کے لائق ہی نہیں، علی ابن ابی طالب کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے کہا وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس اس مرد کو لے آؤ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس پرچم کا حق ادا کرے گا، فرار نہیں ہوگا۔ کچھ افراد علی کو بازو سے پکڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، مجھے سر میں درد ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ اور اپنا سر میری ران پہ رکھو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا۔ رسول نے ان کے لیے دعا مانگی اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ لعاب دہن لگتے ہی ان کی آنکھیں کھل گئی اور درد ختم ہو گیا۔ آپ نے دعا میں کہا خدایا اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم ان کے سپرد کیا اور وہ پرچم سفید رنگ کا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ پرچم تھامو اور روانہ ہو جاؤ۔ جبرائیل تمہارے ساتھ ہوں گے، فتح و نصرت تمہارے آگے ہوگی، یہودیوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا جائے گا۔ اور علی یاد رکھنا ان لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انہیں تباہ کرے گا اس کا نام ایلیا ہوگا، لہٰذا جب تم ان کے مقابلے میں جاؤ تو ان سے کہنا کہ میں علی ہوں، انشاءاللہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پرچم لے کر قلعہ قموس کے سامنے آیا اور مرہب میرے مقابلے آیا۔ اس نے خداور زرہ پہن رکھی تھی اور اس نے رچ پڑھا سارا خیبر جانتا ہے میں مرہب ہوں، میں ہتھیار بند بہادر اور تجربے کار شجاع ہوں۔ اس کے جواب میں نے یعنی حضرت علی علیہ السلام نے رچ پڑھا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جنگوں کا شیر اور پھاڑنے والا درندہ ہوں، میں موٹے بازوؤں اور مضبوط گردن والا ہوں اور میں جنگلات کے شیر کی طرح مہیب صورت ہوں۔ میں تمہیں تلوار سے اس طرح ناپوں گا جس طرح بڑے پیمانے سے ناپا جاتا ہے، تو میں ایسی مار ماروں گا جو پیٹھ کی ہڈی کو جدا کر دے گی۔ میں اپنے مد مقابل کو میدان میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دوں گا اور تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑا دوں گا، جیسے شریف قوی اور نوجوان گردن اڑاتے ہیں۔ جو حق ترک کرے گا وہ ذلت اٹھائے گا۔ پھر ہم نے ایک دوسرے پر حملے کیے، میں نے اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی خود آور زرہ کٹ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں تو اس وقت ایک یہودی عالم نے چیخ کر کہا موسیٰ کی کتاب کی قسم اب تم مغلوب ہوگے۔ یہودی عالم کی اس پیشن گوئی نے یہودیوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا جس کی وجہ سے وہ لڑائی کے قابل ہی نہ رہے۔ جب مرہب قتل ہوا تو اس کے ساتھیوں نے قلعے کا دروازہ بند کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، پھر اس نے اس دروازے کو خندق پر ڈال کر اسے پل بنا دیا۔ اسلامی لشکر نے اس پل کو عبور کیا اور قلعہ قموس میں داخل ہو گیا۔ جب انہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور جب لشکر وہاں سے واپس آ گیا تو آپ نے اس دروازے کو پکڑ کر دور اچھال دیا جو کہ 40 ہاتھ دور جا گرا۔ اس دروازے کو 20 افراد بند کیا کرتے تھے۔ جب مرہب واصل جہنم ہوا، اسلامی لشکر کو فتح نصیب ہوئی تو حسان بن ثابت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کو نظم میں بیان کرنے کی درخواست کی۔ رسول کی طرف سے اجازت ملنے پر حسان نے یہ شعر کہے کہ علی آشوب چشم میں مبتلا تھے اور دوا کی خواہش تھی لیکن انہیں کوئی معالج نہ ملا۔ رسول نے لعاب دہن کے ذریعے انہیں تندرست کر دیا۔ جس پر دم کیا گیا وہ بھی بابرکت تھا، جس نے دم کیا وہ بھی بابرکت تھا۔ رسول نے فرمایا میں آج سخی شاہ سوار کو علم دوں گا جو کہ رسول سے محبت رکھتا ہو اور جو میرے خدا سے محبت رکھتا ہوگا اور خدا بھی اس سے محبت رکھتا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اللہ مضبوط قلعوں کو فتح کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں میں سے صرف علی کا انتخاب کیا اور انہیں بھائی اور وزیر کا لقب دیا۔ یہ کتاب بہار الانوار اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جس میں مروی ہے۔ شیخ طوسی نے امالی میں اپنی اسناد سے لکھا کہ جب مسلمان خیبر میں یہودیوں کے مقابلے میں گئے تو قلعے سے ایک یہودی پہلوان برآمد ہوا جس کا نام مرہب تھا۔ اس کا قد بڑا لمبا، اس کی کھوپڑی بہت بڑی اور وہ یہودیوں کا مشہور اور معروف پہلوان۔ مرہب کو دیکھ کر مسلمان فوجی واپس آ گئے، کوئی بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکا۔ مرہب کی دایا اسے بہت محبت کرتی تھی اور وہ کاہنہ تھی۔ وہ مرہب سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ہر پہلوان سے جنگ لڑنا تو کامیاب ہوگا لیکن جس پہلوان کا نام حیدر ہو اس سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ اگر تو نے حیدر سے جنگ کی تو ہلاک ہو جائے گا۔ صحابہ نے رسول خدا سے مرہب کی شکایت کی، کہا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور اس درخواست کی کہ آپ اس کے مقابلے پر علی کو روانہ نہ کریں۔ نبی نے علی کو بلایا، فرمایا کہ تم مرہب کے مقابلے پر جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام علم اسلام لے کر مرہب کے مقابلے پر روانہ ہوئے۔
مرحب بھی جھومتا ہوا آپ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا، مگر حضرت نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ مرحب نے آپ کے سامنے آ کر رجز پڑھا اور کہا، زمین خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت نے رجز پڑھا، کہا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب مرحب نے حیدر کا نام سنا تو اسے اپنی دایا کی نصیحت یاد آئی اور گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ابلیس نے جب اسے واپس جاتے ہوئے دیکھا تو ایک یہودی عالم کی شکل اور صورت میں اس کے پاس آیا اور کہا کہ مرحب، کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، میری دایا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی جنگ نہ کرنا، اور اگر تو نے حیدر سے جنگ کی تو مارا جائے گا، چنانچہ میں اسی لیے واپس جا رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا، عورتیں ویسے ہی ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کی باتیں زیادہ تر غلط ہوتی ہیں۔ پوری کائنات میں یہ اکیلا حیدر تو نہیں، اور اگر بالفرض پوری دنیا میں یہ اکیلا ہی حیدر ہوتا تو بھی تجھ جیسی بہادری کے لیے یوں واپس جانا مناسب نہیں۔ اب اس کے مقابلے کے لیے واپس چلا جا، ممکن ہے تو ہی کامیاب ہو جائے اور اسے قتل کر ڈالے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تو ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کا سردار ہو جائے گا اور میں تیرا معاون بنوں گا۔ تمہاری یہودیوں سے کہوں گا کہ وہ تجھے اپنا سردار بنا لیں۔ الغرض مرحب ابلیس کی باتوں میں آیا اور واپس آ گیا۔ خدا کی قسم، بس اونٹنی کے دودھ دوہنے جتنا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس پہ ایسی ضرب ماری کہ جس سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور مر گیا، اور اس کے مرتے ہی یہودیوں کی شکست ہو گئی اور مرحب مارا گیا کی آوازیں لگاتے ہوئے دوڑنے لگے۔ حضرت کمیت بن اسدی نے آپ کی تعریف میں کہا کہ علی وہ ہیں جنہوں نے طلحہ بن عثمان، ولید و مرحب کو موت کے گھاٹ اتارا۔ واضح رہے کہ ولید بن عتبہ معاویہ کا ماموں اور طلحہ بن عثمان کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ ان دونوں کو حضرت نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اور مرحب کا تعلق یہودیوں سے تھا، اسے آپ نے جنگ خیبر میں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ حدیث بساط اور اصحاب کہف سے گفتگو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان کیا، ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور ان کی بساط اور اصحاب کہف کا ذکر ہوا، اور لوگ پوچھنے لگے کہ کیا وہ زندہ ہیں یا مر چکے؟ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو باب کہف کو دیکھنے اور اصحاب کہف پر سلام کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر ابو بکر، عمر، عثمان نے کہا کہ ہم ان پر سلام کے خواہش مند ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترحان بن مالک آ جاؤ۔ اس آواز پر ایک نوجوان معطر لباس پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، ہمارے پاس بساط سلیمان لاؤ۔ چند لمحے کے بعد وہ جوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چادر اٹھائی جس کا طول و عرض 40۔ جوان نے وہ چادر مسجد میں رکھی اور غائب ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال اور اپنے غلام صوبان سے فرمایا کہ وہ اس چادر کو زمین پر پھیلائیں۔ بلال اور صوبان نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، امیر المومنین علیہ السلام اور سلمان سے فرمایا کہ تم اٹھو، تم میں سے ہر ایک شخص چادر کے ایک ایک کونے پر بیٹھ جاؤ اور امیر المومنین تمہارے درمیان میں بیٹھیں گے۔ نبی اکرم کے فرمان کے مطابق پانچوں افراد اپنے اپنے مقام پہ بیٹھے۔ حضرت علی نے آواز دی، اے منشیا آ جاؤ۔ پھر اس چادر کے نیچے ہوا داخل ہوئی، کسی نے چادر کو بلند کیا، چادر فضا میں پرواز کرنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس غار کے دہانے پر آ کے رکی کہ جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ تمام افراد چادر سے اترے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، تم شیخ قریش ہو، لہٰذا آگے بڑھو اور انہیں سلام کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا علی، میں انہیں کن الفاظ سے سلام کروں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم ان پر ان الفاظ سے سلام کرو، اپنے رب پر ایمان لانے والے جوانوں تم پر سلام ہو، خدا کی زمین پر خدا کے منتخب کردہ لوگوں تم پر سلام ہو۔ حضرت ابو بکر غار کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اس وقت غار کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ 3 بار سلام کیا، لیکن کسی نے بھی انہیں جواب نہ دیا۔ وہ واپس آئے اور امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اب تم اٹھو اور ان پر سلام کرو۔ حضرت عمر نے بھی 3 مرتبہ اصحاب کہف کو سلام کیا، لیکن کسی نے انہیں جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے عثمان سے کہا، تم اٹھو سلام کرو، انہوں نے بھی کیا، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے سلمان فارسی سے کہا کہ اب تم اٹھو۔ سلمان بھی گئے، اصحاب کہف کو سلام کیا۔ اسی وقت غار سے آواز آئی، تو ایک ایسا بندہ ہے جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لیا ہے،
تو بھلائی پر ہے اور تیرا انجام بھی بہتر ہوگا، لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم صرف انبیاء اور اوصیاء کے سلام کا ہی جواب دیتے ہیں۔ ان کا یہ جواب سن کر سلمان آئے اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ آخر میں امیر المومنین علیہ السلام اٹھے اور آپ نے انہیں سلام کرتے ہوئے فرمایا، خدا کی زمین پر اس کے منتخب کردہ لوگوں تم پر سلام ہو، اللہ کے عہد کو نبھانے والوں تم پر سلام ہو، تم بہترین جوان ہو۔ اس وقت غار کے اندر سے بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، امیر المومنین سید المسلمین وقائد الفر المحلین، آپ پر بھی سلام ہو۔ خدا کی قسم وہ کامیاب ہوا جس نے آپ سے محبت رکھی، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے آپ سے دشمنی رکھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے میرے ساتھیوں کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اصحاب کہف نے کہا کہ امیر المومنین ہم زندہ ہیں لیکن ہمیں کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، ہم نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ کسی کو جواب نہیں دیتے، اور آپ پر اور آپ کے بعد آپ کے اوصیاء پر سلام ہو، اللہ ان کے ہاتھوں پر اپنے حق کو غالب کرے گا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پھر سب کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے منشا کو حکم دیا کہ اس نے بساط کو بلند کیا اور چادر پرواز کرتی ہوئی مدینے واپس آ گئی، اور صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری رودات سنائی۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت ابو جادہ سے مروی ہے۔ اس نے کہا کہ میں بصرہ گیا اور وہاں صحابی انس بن مالک کی محفل میں شریک ہوا۔ وہ لوگوں سے رسول خدا کی احادیث بیان کر رہا تھا۔ اہل مسجد میں سے ایک شخص نے انس سے کہا، یہ تمہارے بدن پر برس کے داغ کیوں ہیں؟ جبکہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو برس اور جزام میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ سن کر انس بن مالک نے اپنا سر زمین کی طرف جھکایا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس نے رو رو کر کہا، خدا کے نیک بندے، علی ابن ابی طالب کی مجھے بد دعا لگی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر ہمیں بتاؤ کہ علی نے تجھے بد دعا کیوں دی؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بات کو رہنے دو، لیکن حاضرین نے اصرار کیا، کہا تجھے اس کا سبب ضرور بتانا ہوگا۔ اس نے کہا پھر تم لوگ آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے اس کا سبب سنو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مشرق کی طرف ایک قریہ ہے جس کا نام ہندف ہے، وہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر ہدیے میں بھیجی گئی۔ رسول نے مجھے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھیجا۔ اس وقت رسول خدا کے ابن علی ان کے پاس پہلے سے بیٹھے تھے۔ میں گیا، تمام افراد کو بلا کر دربار نبوی میں لے آیا، پھر انہوں نے حکم دیا کہ اس چادر کو پھیلاؤ اور ان افراد کو چادر پر بٹھاؤ۔ میں نے حکم نبی کی تکمیل کی، پھر رسول نے حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ چادر پر بیٹھ جاؤ اور پھر جو کچھ دیکھو مجھے اس کی اطلاع کرو۔ اس کے بعد رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اس چادر پر بیٹھو۔ جب علی بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ تم ہوا سے کہو کہ وہ تمہیں اپنے دوش پہ اٹھا لے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو چادر اڑنے لگی اور ہم ہوا میں پرواز کرنے لگے جتنا اللہ کو منظور۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا، ہوا اب ہمیں یہیں اتار دے۔ ہوا نے یہ حکم سن کر ہمیں وہیں اتار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہم سے کہا، بھلا جانتے ہو اس وقت تم لوگ کہاں آ گئے ہو؟ ہم نے کہا کہ خدا، اس کا رسول اور علی ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا، یہ کہف و رقیم والے ہیں کہ جو اللہ کی عظیم نشانی ہے، اصحاب پیغمبر، آؤ ان پر سلام کریں۔ اس وقت ابو بکر اور عمر نے آگے بڑھ کے سلام کیا، کہا، السلام علیکم یا اصحاب الکہف والرقیم۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر طلحہ زبیر نے سلام کیا، جواب نہ ملا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف بڑھے، انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ میں رسول خدا کا خادم انس ہوں، لیکن مجھے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ الغرض سب نے باری باری سلام کیا، کسی کو سلام کا جواب نہ ملا۔ آخر میں امام اٹھے، انہوں نے سلام کرتے ہوئے کہا، اے اصحاب کہف و رقیم، جو خدا کی عظیم نشانی ہے، تم پر سلام۔ اس غار سے آواز آئی، رسول خدا کے وصی، آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے رسول خدا کے صحابہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، اے جانشین رسول، ہم وہ جوان ہیں کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے، خدا نے ہماری ہدایت میں اضافہ فرمایا، ہمیں صرف نبی یا نبی کے وصی کے سلام کا جواب دینے کی اجازت ہے، اور آپ چونکہ خاتم النبیین کے آخری وصی ہیں، اسی لیے ہم نے صرف آپ کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد علی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اصحاب پیغمبر، کیا تم لوگوں نے ان کی بات سن لی؟ سب نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ چادر پر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ہم سب بیٹھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ہوا، اب ہمیں اٹھاؤ۔ چنانچہ ہوا نے ہمیں اٹھایا، مسلسل پرواز کرتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہوا۔ حضرت علی نے ہوا کو حکم دیا کہ اتار دو،
اور ہوا نے ہمیں وہاں اتارا کہ وہاں کی سرزمین زعفران کی طرح تھی اور وہاں کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہاں پر خوشبودار بوٹیاں اگی ہوئی تھیں مگر وہاں پانی موجود نہیں تھا۔ ہم نے حضرت سے کہا کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، یہاں تو پانی بھی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے، ایک جگہ پر آئے، وہاں انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو وہاں میٹھے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ آپ نے فرمایا، لو یہ پانی موجود ہے، اگر آج تم میں سے پانی طلب نہ کرتے تو جبرائیل امین یہاں جنت سے پانی لے کر آ جاتے۔ الغرض ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں ٹھہر کر نماز میں مصروف رہے یہاں تک کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اٹھو اور چادر پر بیٹھ جاؤ، خدا نے چاہا تو تم صبح کی پوری نماز یا اس کا کچھ حصہ رسول خدا کی امامت میں ادا کرو گے۔ پھر چادر نے دوبارہ پرواز کی۔ پرواز کرتے کرتے ہماری چادر مسجد نبوی میں اتری۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی پہلی رکعت ادا کر چکے تھے۔ ہم نے ان کی امامت میں نماز ادا کی اور جب ہم نے نماز تمام کر لی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ انس حالات و واقعات تم بیان کرو یا میں بیان کروں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی پاکیزہ زبان سے ہی سننا پسند کروں گا۔ اس کے بعد رسول نے ہمیں ہمارے سفر کے تمام حالات سنائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انس، جو کچھ تو نے دیکھا ہے کیا تو اس کی گواہی دے گا؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کے بھائی جب بھی مجھ سے گواہی طلب کریں گے تو میں ضرور گواہی دوں گا۔ رسول کی وفات ہوئی، ابو بکر برسر اقتدار آئے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا، دوسرے بھی بہت سے لوگ۔ حضرت علی وہاں آئے، مجھ سے فرمایا، انس، کیا تم اس مجمع میں چادر اور چشمے کے جاری ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ میں نے کہا، علی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے وہ باتیں بھول گئی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو رسول خدا کی وصیت کے بعد جان بوجھ کر گواہی چھپا رہا ہے تو اللہ تیرے چہرے پر برس کو مسلط کرے اور تیرے شکم میں جلن پیدا کرے، تجھے آنکھوں سے اندھا کر دے۔ میں ابھی اس محفل سے اٹھنے نہیں پایا تھا، یہاں تک کہ میں مبروس ہوا، اندھا ہوا، اور اب میری حالت یہ ہے کہ میں ماہ رمضان کے روزے تک بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ میرے شکم میں غذا باقی نہیں رہتی۔ اسی حالت میں ہی انس کی بصرہ میں وفات ہوئی۔ کشی رقم تراز ہیں کہ امیر المومنین کی بد دعا لگنے کے بعد جب وہ مبروس ہوا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ علی ابن ابی طالب کی کوئی منقبت نہیں چھپائے گا۔ علماء اہل تسنن میں سے ابن مغازی شافعی نے بھی حدیث بساط کو کتاب المناقب کے صفحہ 232 پر اسے نقل کیا اور ابن بطریق نے اسے عمدہ میں نقل کیا۔ سالبی نے اس واقعے کو نقل کیا اور آخر میں لکھا کہ اصحاب کہف دوبارہ نیند میں چلے گئے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک گہری نیند میں ہی رہیں گے، اور جب امام ظہور کریں گے ان پر سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نیند سے بیدار کرے گا اور وہ سلام کا جواب دیں گے، پھر قیامت تک دوبارہ نیند میں چلے جائیں گے۔ مذکورہ علماء کے علاوہ صاحب ثاقب المناقب نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ سرزمین بابل پر سورج کا حضرت کے لیے پلٹنا۔ سید مرتضیٰ نے عیون المعجزات میں اپنی اسناد سے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے اپنے والد کی سند سے امام حسین علیہ السلام سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ نہروان سے فارغ ہوئے، عراقی علاقے سے گزرتے ہوئے براسا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بغداد میں مسجد براسا بنی ہوئی ہے، اس کے مقام پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے نکل کر سرزمین بابل میں داخل ہوئے۔ اسی اثنا میں نماز عصر کا وقت ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ امیر المومنین علیہ السلام نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا، یہ زمین 3 دفعہ دھسائی گئی ہے اور ابھی اس نے 4تھی بار دھسنا ہے، وسیع کے لیے اس سرزمین پر نماز پڑھنا نامناسب ہے۔ ہاں، اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کا خواہش مند ہو تو وہ یہاں پڑھ لے۔ منافقین نے ایک دوسرے سے کہا، یہ خود تو نماز نہیں پڑھتا اور نمازیوں کو قتل کرتا ہے۔ اس سے ان کی مراد نہروان کے خارجی تھے۔ جویریہ بن مسر العبدی کا بیان ہے کہ میں 100 سواروں کے ساتھ مولا کے پیچھے چلتا رہا۔ میں نے دل میں کہا کہ جب تک میرے مولا نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت تک میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب وہ بابل کی حدود سے باہر آئے تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ چند ہی لمحات گزرے کہ سورج ڈوب گیا اور افق میں سرخی پیدا ہوئی۔ امیر المومنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ پانی لے آؤ۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے پانی پیش کیا، وضو کیا، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اذان دو۔ میں نے عرض کی، مولا، ابھی اذان مغرب سے چند لمحات باقی ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی اذان کہو۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا میں عصر کے لیے اذان کہوں جبکہ سورج بھی ڈوب چکا ہے؟ لیکن مجھ پہ اطاعت واجب ہے، چنانچہ میں نے اذان کہی اور جب میں اذان سے فارغ ہوا تو مولا نے فرمایا، اب اقامت کہو۔ میں نے اقامت کہی۔ اس دوران مولا نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور کچھ الفاظ کہے جنہیں میں نہ سمجھ سکا۔ پھر میں نے دیکھا کہ سورج واپس پلٹ آیا اور مقام عصر پر آ گیا۔ امام علیہ السلام نے نماز پڑھی۔
ہم نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا سورج یوں لگا کہ جیسے کسی تشت میں چراغ جل رہا ہو، پھر سورج ڈوب گیا اور ستارے نکل آئے۔ اس وقت حضرت میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ضعیف الیقین، اب مغرب کی اذان کہو۔ واضح رہے کہ جویریہ کا تعلق حضرت کے اصحاب کے ساتھ تھا اور وہ ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے۔ کلینی نے اس کی توثیق کی۔ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ زیاد بن ابیہ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں صلیب پر لٹکایا تھا۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی حضرت علی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج پلٹایا تھا، اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ نبی بھی اور اتنے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ کا سر ہٹانا پسند نہ کیا، اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، پروردگارا، علی تیری اطاعت میں مصروف تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے تاکہ وہ عصر کی نماز پڑھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج پلٹایا، حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہو گیا۔ کتاب ثاقب المناقب میں جویریہ بن مسہر کی زبانی مذکورہ روایت میں ان الفاظ میں سے مذکور ہے کہ جویریہ کا بیان ہے کہ جب ہم جنگ نہروان سے فارغ ہوئے تو ہمارا گزر بابل سے ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معذب زمین ہے، اس زمین پر 2 مرتبہ عذاب نازل ہو چکا ہے اور یہاں 1,200,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لہٰذا اس زمین پر نہ تو کوئی نبی نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کسی نبی کا وصی نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو وہ عصر کی نماز پڑھ لے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں اپنی نماز اور دین کو امانت بنا کر امیر المومنین کے پاس رکھتا ہوں۔ ہم نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ستارے نکل آئے، نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب ہم سرزمین بابل کی حدود سے باہر نکلے تو امیر المومنین علیہ السلام خچر سے اترے۔ آپ نے خچر کے سموں سے مٹی جھاڑی اور پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے جانور کے سموں سے مٹی جھاڑو۔ میں نے حضرت کے فرمان پر عمل کیا۔ پھر آپ نے کہا عصر کی اذان کہو۔ میں نے اذان کہی، لیکن اپنے دل میں کہا کہ جویریہ تو مر جائے، دن چلا گیا، رات ہو چکی، پھر بھی تو نے عصر کی اذان کہی۔ آپ نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے تو سورج لوٹ آیا اور اسے کسی اونٹ کے بلبلانے جیسی آواز آ رہی تھی اور سورج مقام عصر پر آ کے رک گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا کہ اب مغرب کی اذان کہو۔ میں نے اذان کہی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سورج کسی گھوڑے کی رفتار سے دوڑ کر افق مغرب کی طرف جا رہا ہو۔ بہر نو سورج فوراً ڈوب گیا اور میں نے حضرت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب عشاء کی اذان کہو۔ میں نے اذان کہی اور آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس وقت میں نے پکار کر کہا رب کعبہ کی قسم، بے شک آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہیں، جس نے آپ کی مخالفت کی وہ گمراہ، ہلاک اور کافر ہے۔ مدینے میں حضرت کے لیے سورج کا پلٹنا۔ ابن شہر آشوب نے حضرت ام سلمہ، اسماء بنت امیس اور جابر انصاری، ابن عباس، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ اور جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء الغمیم کے مقام پر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کی حالت وحی کو ملاحظہ کیا تو انہوں نے آپ کی پشت کو سہارا دیا۔ غروب آفتاب تک وحی کا سلسلہ جاری رہا اور قرآن مجید اترتا رہا۔ جب وحی مکمل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ سے دعا مانگو وہ تمہارے لیے سورج کو پلٹا دے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دعا مانگی تو سورج پلٹ آیا۔ ابو جعفر طحاوی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم نے دعا مانگی، پروردگار علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف رہا، اس کے لیے سورج لوٹا دے۔ حضرت کی دعا قبول ہوئی، سورج پلٹ آیا۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا کی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج فوراً ڈوب گیا اور ستارے نکل آئے۔ ابو بکر بن مہرویہ لکھتے ہیں اسماء بنت امیس نے کہا کہ جب سورج غروب ہوا تو ہمیں یوں آواز سنائی دی جیسے لکڑی کو آرے میں چیرا جا رہا ہو، اور سورج پلٹنے کا واقعہ جنگ خیبر کے موقع پر مقام صحابہ میں پیش آیا۔ ایک روایت میں مذکور ہے حضرت علی علیہ السلام نے اشارے سے نماز ادا کی تھی اور جب سورج پلٹ آیا تو آپ نے حکم رسول کے تحت نماز کا اعادہ کیا۔ اس واقعے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ اس واقعے کو نظم میں بیان کریں تو اس نے یہ اشعار کہے، علی بن ابی طالب کی محبت کے بغیر کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ علی رسول خدا کا صرف بھائی ہی نہیں بلکہ ان کا داماد بھی ہے، اور داماد کا موازنہ دوست سے نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں، علی جیسا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا؟
شیخ طوسی امالی میں رقم تراز ہیں کہ حضرت عمر کی قائم کردہ شورا کے اجلاس میں حضرت علی نے اہل شورا کے سامنے اپنے بہت سے فضائل بیان کیے۔ ان میں سے آپ نے اپنی فضیلت ان کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا، تو میں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم میں سے کسی کی نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج مقام عصر پر واپس آیا؟ بتاؤ سورج میرے لیے واپس آیا تھا یا تمہارے لیے؟ حاضرین نے کہا، بے شک سورج آپ کے لیے ہی واپس آیا تھا۔ علماء تسنن میں سے رد شمس کی روایت کو ابن مغازی شافعی نے کتاب مناقب المومنین میں نقل کیا ہے۔ سورج کا حضرت سے ہم کلام ہونا اور آپ علیہ السلام پر سلام کرنا انشاءاللہ۔ اس آڈیو کے آخر میں آپ سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری آڈیو کے پیچھے سے کہیں پر کچھ عجیب و غریب آوازیں اگر آ رہی ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔